7 اکتوبر 2023 کو جب حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیل پر حملہ کیا، تقریباً 1200 افراد کو ہلاک کیا اور سینکڑوں کو یرغمال بنا لیا، تو مغربی دنیا نے پورے جوش و خروش کے ساتھ اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس سے کہا، تم اکیلے نہیں ہو۔ مگر 21 مہینوں کی جنگ، جس میں 59,000 افراد ہلاک اور لاکھوں زخمی ہو چکے ہیں، اسرائیل اب سفارتی طور پر تنہا ہو رہا ہے۔ واشنگٹن سے لے کر برسلز تک غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں پر ناراضی بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ ممالک جو کبھی اسرائیل کے غیر متزلزل اتحادی سمجھے جاتے تھے، اب خاموش تماشائی نہیں رہے، بلکہ واضح الفاظ میں جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یورپی یونین پر، جو اسرائیل کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے، شدید دباؤ ہے کہ وہ ٹھوس اقدامات کرے۔ گزشتہ پیر 2 درجن سے زیادہ ممالک نے ایک مشترکہ بیان میں کہا، غزہ میں انسانی مصائب ناقابل تصور حد تک بڑھ چکے ہیں، یہ جنگ اب ختم ہونی چاہیے۔ اس بیان میں برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا اور خود یورپی یونین بھی شامل تھی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جاری انسانی بحران اب مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ برطانیہ نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تجارتی مذاکرات معطل کر دیے ہیں۔ میں عام شہریوں کے قتل کی شدید مذمت کرتا ہوں، جو اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسرائیلی حکومت کو اس کا جواب دینا ہوگا کہ ایسے بھوکے بے بس بچوں کو مارنے کا آخر کیا فوجی جواز ہو سکتا ہے۔ کینیڈا، فرانس اور دیگر مغربی ممالک نے بھی اسی نوعیت کی تشویش کا اظہار کیا ہے، اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی پالیسیوں سے ناراض ہو گئے ہیں۔ دمشق کے قریب اسرائیلی فضائی حملوں نے وائٹ ہاؤس کو حیران و پریشان کر دیا ہے۔ ٹرمپ کے مشیروں نے نتن یاہو پر الزام لگایا کہ وہ امریکی سفارتکاری کو سبوتاژ کر رہے ہیں۔ ادھر ہیگ میں بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC نے وزیر اعظم نتن یاہو اور سابق وزیر دفاع یاو گیلنٹ کے خلاف مبینہ جنگی جرائم پر وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ اگرچہ اسرائیل نے ان الزامات کو سیاسی تعصب قرار دے کر مسترد کر دیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کی عالمی تنہائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جب دنیا میں اسرائیل کے غزہ کے بھوکے شہریوں کے لیے امداد کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی مذمت ہو رہی ہے، اسرائیل نے اب غزہ کی پٹی کے ان علاقوں پر حملے شروع کر دیے ہیں جو پہلے نسبتاً محفوظ سمجھے جاتے تھے اور جہاں بھیگر لوگوں کی بڑی تعداد پناہ لیے ہوئے تھی۔ اس کے علاوہ امدادی مراکز پر خوراک کی تلاش میں آنے والے فلسطینیوں کی ہلاکت کا سلسلہ جاری ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے امدادی مراکز پر کھانے کی تلاش میں مزید فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا، جس سے مئی کے بعد سے ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیل نے ان اعداد و شمار کو متنازع قرار دیا ہے۔ ایک بار پھر جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے، لیکن اسرائیل ایک نئے فوجی آپریشن کو آگے بڑھا رہا ہے، اور ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ وہ بیرون ملک سے آنے والی دکھ بھری اپیلوں کو سننے کے لیے تیار ہے۔ مگر ایک بات واضح ہوتی جا رہی ہے، جس اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، آج وہ دنیا کی نظروں میں تنہا ہوتا جا رہا ہے۔